بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہوگی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا، کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے، میں ہوں پرائم منسٹر، تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ؟ اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی، اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا. یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے سازش میں. اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری، اور وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا. 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی، کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا. باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ، بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا، جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس، ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے، اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے، اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے؟ ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی، اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے. امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں، فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک، اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے، بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اپنے میڈیا سے، ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی؟ اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، گھی ریکارڈ قیمت پہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی، جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. کدھر ہے نیا پاکستان؟ پیسہ چلا تھا اس کے اوپر، یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. انہوں نے بھی لانگ مارچ، کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ، کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو، وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا، غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر، اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے، بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ، اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا.
یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں، کرمنلز کی حکومت ہے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ کی ہے، جھوٹے کیسز، مخالفین کے خلاف ڈرانا دمکانا، اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ، یا خریدو اور یا پھر، تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے، میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے، یہ حکومت کے لوگ چلے، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور، کہیں بھی یہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا۔ اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے، پبلک آگے، پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے۔ جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی، جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے، یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کو، قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر۔ آج ان کے جو بھی لندن جانتا ہے، سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں، ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے، اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو بے فیر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹیز ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہیں ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔